मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। इमाम अबू हनीफ़ा के मुक़ल्लिद अगर सबसे ज़्यादा हैं तो चारों इमामों में, तो फिर रफ़ुल-दैन करने वाले ज़्यादा क्यों हैं दुनिया में? ये बात गलत है। रफ़ुल-दैन ना करने वाले दुनिया में ज़्यादा हैं, सही है ना? पूरा बांग्लादेश की आबादी, इंडिया के मुसलमानों की आबादी, पाकिस्तान की आबादी, पूरा अफ़गानिस्तान, ईरान में जितने हनफ़ी हैं, और यही आबादी बहुत क्रॉस कर जाती है। 1 अरब तो खाली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा में मैं गया हूँ, टोटली 100% मुसलमान फ़िक़्ह हनफ़ी को फॉलो करते हैं। एक भी ऐसा नहीं है जो गैर हनफ़ी हो। ये सब वो जगह हैं जहाँ कदीम इस्लाम आया। इसी तरह मैं बुखारा गया, समरकंद गया, उज़्बेकिस्तान गया, फिर तुर्की टोटली हनफ़ी है, इल्ला ये कि बॉर्डर जो शाम का, फिर शाम में आधे हनफ़ी आधे शाफ़ी हैं। तो ये पूरी तादाद अगर मिला के देखी जाए ना, क्योंकि हमारी ट्रैवलिंग जो होती है ज़्यादातर सऊदी अरब होती है आम लोगों की, तो उनको ऐसा लगता है कि रफ़ुल-दैन करने वाले ज़्यादा हैं। ये फिर भी मैं बता दूं, ये कोई इतना बड़ा इशू है नहीं। अगर रफ़ुल-दैन करने वाले ज़्यादा भी हों तो कोई इतना बड़ा इशू है नहीं। ये तो लोगों ने इसको इशू बना लिया। हमारी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों राय हैं, सहाबा ताबीन से दोनों चीज़ें साबित हैं। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ों में लोग उलमा को उलझाते हैं, और लोग भी नहीं, ये मजहबी स्कॉलर जो मंजन बेच रहे हैं ना, ये लोग उलझाते हैं इन चीज़ों में। वैसे जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ मैं आपको कि ये बात गलत है। अच्छा, एक जगह मैंने कहा ना कि 50% से ज़्यादा लोग इमाम हनीफा को फॉलो करते रहे हैं, तो इतनी बड़ी उम्मत गुमराही पे जमा हो सकती है। किसी ने कमेंट्स किए कि 50% होना कोई हक की अलामत नहीं है, अक्सरियत का होना। देखो, 50% लोग अबू हनीफा को फॉलो करते रहे हैं, 30% इमाम शाफी को फॉलो कर रहे हैं। आप तो उनको भी गलत कहते हो, क्योंकि आपको अबू हनीफा से चिढ़ नहीं है, आपको तो इससे चिढ़ है किसी मुज्तहिद को फॉलो क्यों कर रहे हैं। असल तो चिढ़ आपको इससे है। अबू हनीफा को तो आप भी मानते हो, हम भी मानते हैं। चिढ़ ये है आपको कि एक फ़िक़्ह को फॉलो क्यों कर रहे हैं। तो अब 50% अबू हनीफा को, 30% इमाम शाफी को, और 17% इमाम मालिक को, और 2% इमाम अहमद बिन हम्बल को, 1% बाकी रह गए हैं जो डायरेक्ट कुरान और सुन्नत से कह रहे हैं हमें जो समझ में आएगा, जबकि उनका कोई एक नहीं है। यानी उनकी फिर आगे बहुत सारे इख्तलाफ हैं उनके आपस में, जबकि इन चारों में बुनियादी चीज़ें तो सबकी सेम ही है। आगे नमाजों में रफ़ुल-दैन करना है नहीं करना, ज़ोर से आमीन, आहिस्ता आमीन, इन चीज़ों में इख्तलाफ है। तो अब मैं कहता हूँ कि 99% से ज़्यादा उम्मत इस वक्त भी इन चारों मज़ाहिब में से किसी एक को फॉलो कर रही है, वो गलत है। और 1% जो है वो क्या है, सही है। ये कैसे मुमकिन है, जबकि ये 1% भी अब हैं। अगर आप सदियाँ उठा के देखोगे ना, यानी आज से 100 साल पहले जाओगे और फिर आप पीछे जाओगे, तो जब से ये चारों फ़िक़्ह मुदव्वन हुए हैं, तो 99.99999% लोग चारों इमामों को फॉलो करते आ रहे। 0.00001% होंगे जो किसी को फॉलो नहीं करते। बल्कि ऐसा भी ज़माना आया होगा, कि आया है यकीनन, कि 0.01% भी नहीं रहे। ऐसा भी ज़माना आया। तो अब मुझे बताओ कि अगर हम ये कहते हैं कि ये गुमराह हैं, 99.9% ये गुमराह थे, और वो 0.01% क्या है, हिदायत याफ्ता हैं, तो ये कोई अकल की बात होगी? यहां ये कहना कि अक्सरियत को मयार नहीं बनाया जा सकता, ये बात गलत है। इस उम्मत में जो अहले सुन्नत वल जमात हैं, जो कुरान और हदीस को हुज्जत मानते हैं, उनमें अक्सरियत की राय का एतबार है। ये जो कुरान में आता है ना, तुम अक्सरियत को फॉलो करोगे तो गुमराह हो जाओगे, यहां अक्सरियत से गैर मुस्लिमों को मिला के जो अक्सरियत बनती है, अक्सरियत से अहले इस्लाम की अक्सरियत मुराद नहीं है। अहले इस्लाम की जहां अक्सरियत की बात आएगी, वहां तो फॉलो करने का हुक्म दिया है। सवाद आजम को हदीस में आता है, जो आम मतुल मुस्लिमीन से अलग होगा ना, क़यामत में हम भी उसको अलग करके जहन्नम में डालेंगे। जो आम ट्रैक अहले सुन्नत वल जमात का चलता आ रहा है, क्योंकि जन्नती फ़िरक़ा अहले सुन्नत वल जमात है। जन्नती फ़िरक़ा जो है वो अहले सुन्नत वल जमात है, मा अना अलैहि व अस्हाबी, और ये चारों इमामों अहले सुन्नत वल जमात के इमाम हैं। तो अहले सुन्नत वल जमात में 99.91 को फॉलो, इन चारों को फॉलो करने, और 1% से भी कम वो किसी और को। बाकी तो फिर अहले सुन्नत है ही नहीं, वो फिर शिया हजरात हैं, या जैदी हैं, या इबाजी हैं, या जो भी हैं, वो फिर अहले सुन्नत से खारिज हैं। हम तो उनकी बात कर रहे हैं जो कुरान हदीस और सहाबा को हुज्जत मानते हैं। तो उनमें इतनी बड़ी उम्मत गुमराही पर है, तो बचेगा क्या? जन्नत में दाल चावल के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। फिर
اس کا جواب نہیں دیتے. وہ ہمیشہ جو باطل لوگ ہیں نا جو کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں آدھی پی جاتے ہیں, کہتے ہیں 50% حق پر. 50% تو صرف ابو حنیفہ کو فالو کر رہے ہیں, باقی بھی تو کوئی امام شافعی کو, کوئی امام احمد بن حنبل کو, کوئی امام مالک کو. تو آپ تو کسی کو فالو کرنے کو بھی جائز نہیں سمجھتے. تو اس کا مطلب یہ امت 1200 سال سے گھاس کھا رہی تھی جب سے یہ فقہ وجود میں آئے ہیں. اب آپ آگے بتاؤ گے کہ یہ ٹریک غلط ہے آپ سے. اب ہوگا کیا, قرآن و حدیث کے نام پہ امت بے لگام ہو جائے گی. جب ان فقہ کے پابند رہیں گے نا تو بے لگام نہیں ہوگی. ایک ٹریک پہ صدیوں سے چلتی آ رہی ہے, چلتی رہے گی. آپ نے اس کو آزاد کر دیا, جو مفتی اٹھے گا, جو عالم اٹھے گا, قرآن حدیث کی اپنی تشریح پہنا دے گا سامنے والے کو. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں اگر آپ کو رفع الیدین کرنا ہے تو پراپر شافعی فقہ اختیار کر لو. ہر چیز میں پھر شافعی فقہ کو فالو کرو, فقہ حنبلی کو فالو کرو ہر چیز میں. اب جیسے بعض اہل حدیث, اچھی بات ہے, مجھے تو اچھا لگا ان کا, کہتے ہیں ہم بھائی فقہ حنفی کو نہیں مانتے, ہم سعودیہ کے علماء کو مانتے ہیں. میں نے بھی جمعے میں بھی اس پر بات کی تھی, تو میں نے کہا سعودیہ کے علماء تو فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہم فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے, ایک جگہ تو ٹکو تو صحیح نا, وہ بھی اہل سنت والجماعت کے امام ہے بھائی. تو وہ یہاں پھر ایک اشکال ہوتا ہے کہ ساری دنیا بر صغیر میں ابو حنیفہ کو فالو کر رہے ہیں, آپ نے ایک 1.5 اینٹ کی الگ سے بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن چلو یار ہم دل بڑا رکھتے ہیں. اچھا وہ یہ کہنے لگے کہ میں جو ہے نا فقہ حنبلی کو نہیں, پھر وہ سعودیہ کے فلاں مفتی کو فالو کر رہا ہوں. بن باز کو زیادہ تر فالو کرتے ہیں, شیخ بن باز اور صالح العثیمین کو, بڑے عالم تھے وہ. انہوں نے فقہ حنبلی سے بھی چند چیزوں میں خروج کیا ہے. ایک مولوی صاحب, ایک صاحب تھے, اسی طرح کہنے لگے. میں نے کہا بھائی جان بہت بڑی مشکل میں پھنس جاؤ گے تم, کیونکہ اگر تم ان کو فالو کرو گے نا ہر چیز میں, جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ وہ قرآن و سنت صحیح سمجھتے تھے, تو شیخ بن باز کا بالکل واضح فتویٰ ہے کہ ایک نماز بھی جان کر چھوڑ دی تو کافر ہے وہ. ان کا تو مشہور فتویٰ ہے کہ اگر آپ نے الارم لگایا صبح 8 بجے کا آفس جانے کے لیے, فجر کا الارم ہی نہیں لگایا, تو آپ اسلام سے خارج, آپ کا نکاح بھی ٹوٹ گیا. تو مشہور فتویٰ, یہاں آ کے ڈنڈی مارتے ہیں نہیں اس فتوے میں ان کو فالو. تو یار یہ تو پھر کلابازیاں, یہ تو خواہشات کی اتباع ہو گئی نا. پھر یہ کہتے ہیں اس میں ان کے پاس دلیل نہیں ہے. کیوں نہیں دلیل ہے بھائی, ان کے پاس اس بارے میں بھی حدیثیں ہیں, جمہور کے پاس بھی حدیثیں ہیں ان کے پاس, اور یہ نماز چھوڑنے پر کافر ہونے والی حدیثیں تو بہت واضح ہیں, صحیح ہے نا, بہت واضح حدیثیں ہیں. تو اس لیے عوام کو چاہیے فقہی مسائل میں, قرآن و حدیث کی کچھ چیزیں تو بہت واضح ہیں, ان میں سے تو کسی کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں. جو جہاں حدیثوں میں دونوں طرف ہوتی ہیں اس میں بجائے اس کے کہ بحث میں لگے, ایک فقہ کو فالو کرے, دوسرے کو بھی ٹھیک سمجھے. یہ ایسا طریقہ ہے جو ایکسیپٹیبل بھی ہے, صدیوں سے آزمایا ہوا بھی ہے, اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ امت فروعی اختلافی مسائل میں پڑھنے کے بجائے دوسرے کاموں کو فوکس کرے گی. ورنہ رفع الیدین ہی کا جھگڑا قیامت تک ختم نہیں ہوگا. پھر جو کہتے ہیں نا ختم ہو گیا, دلائل سے واضح ہو گیا, وہ ایک طرف کے دلائل بتا رہے ہوتے ہیں, دوسری طرف کے پی رہے ہوتے ہیں. وہ ایک مولانا, ایک صاحب آ گئے میرے بیان میں اور رفع الیدین کی دلیلیں پیش کرنے لگے. میں نے کہا تو سنن نسائی میں حدیث ہے 2 سجدوں کے درمیان بھی رفع الیدین کیا ہے, تو پھر وہ بھی کرو. فوراً کہہ دیا ضعیف ہے وہ. پھر بحث کرنے لگے. میں نے کہا کیسے ضعیف ہو گئی بھائی, وہ صحیح حدیث ہے, ٹھیک ہے نا. ہماری نظر میں جیسے وہ چھوڑ دیا تو یہ والا بھی چھوڑ دیا, اس کے بھی قرائن ہے, اس کے بھی قرائن ہے, تو کہنا نہیں وہ ضعیف ہے. اب ڈھٹائی کے ساتھ کسی چیز پہ ڈٹ جاؤ تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. ناصر الالبانی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے, صحیح قرار دیا ہے. تبھی میں نے سنا ناصر الالبانی کا فتویٰ بھی تھا کہ 2 سجدوں کے درمیان بھی رفع الیدین کرنا چاہیے. واللہ عالم, اس کی مجھے پوری وضاحت نہیں ہے کہ ہے بھی ایسا, لیکن سنا ہے. تو یہ امت انہی جھگڑوں میں لگی رہے گی, یہ صحیح ہے وہ ضعیف ہے, یہ فلانا ہے ڈمکانا ہے. اور یہ وہ لوگ صحیح حدیث کو ضعیف کہہ رہے ہوتے ہیں یا ضعیف کو صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں جن کو علم اصول حدیث کی الف بے بھی پتہ نہیں ہوتی, نہ ان کو تدلیس کا پتہ ہے, نہ ارسال کا پتہ ہے. ایک نے لمبی پھینک دی, میں نے ایک حدیث پیش کی, میں نے کہا یہ دلیل ہے, کہہ رہے یہ تو مرسل حدیث ہے, اور مرسل بالاتفاق ضعیف ہوتی ہے. میں نے کہا یار پھینکنے سے پہلے, اس وقت یہ یوٹیوب اتنا زیادہ عام نہیں تھا, میں نے کہا کچھ خدا کا خوف کرو یار, مرسل حدیث کو کہہ دیا بالاتفاق کیا ہوتی ہے. یہ تو پوری بحث ہے کون سی مرسل قابل قبول ہے, کون سی مرسل کہتے ہیں صحابی تابعی کی کو حذف کر کے تابعی جو ہے نا صحابی کا نام حذف کر کے ڈائریکٹ نبی سے حدیث پیش کر دیں, تو صحابی کو بیچ میں سے انہوں نے کیا کر دیا, حذف. اب ہمیں پتہ نہیں بیچ میں راوی کون سا غائب ہے, تو اس پہ تو علماء کا بڑا کلام ہے کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے. انہوں نے پھینک دی لمبی کہ کیا ہوتی ہے یہ, پھینکتے رہو. لوگ ایک دم واہ بھائی واہ, سند متصل چونکہ نہیں ہے لہذا حدیث ضعیف ہے. سند کا اتصال ہمیشہ صحت کے لیے ضروری نہیں ہے. پوری ایسے ہی تھوڑی 2 سال کے علم حدیث کے تخصص ہو رہے ہیں, بیٹھ کے پھینکے جا رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں ماشاء اللہ. تو بس وہی ہے جیسے نیم ڈاکٹر حکیم خطرہ جان ہے, یوٹیوب پہ نیم ڈاکٹروں کے کلپ دیکھ کے لوگ برباد ہو گئے ہیں نا.
کورونا کے دنوں میں قہوے پی پی کے بیڑا کیا کر دیا؟ غرق. نیم حکیموں کے کلپ آئے ہوئے تھے, یہ سنا مکی کا قہوہ بنا کے پئیں, اس سے کیا ہوگا کہ یہ شفا ملے گی, حدیث میں آتا ہے لیکن یہ قہوے کا تھوڑی حدیث میں ذکر ہے. اور اس موقع پہ وہ پلائے لوگوں نے, اس سے نقصان کیا ہوا کہ آپ کو موشن ہوئے, اور آپ کے جو امیون سسٹم تھوڑا سا لنگڑا لولا سا باقی رہ گیا تھا وہ موشن میں بہہ گیا. ٹھیک ہے, وہ کیا ہوا؟ موشن میں بہہ گیا. تو ہمارے ایک استاذ کو ہو گیا تھا کہ ہمیں بہت پی انہوں نے مختلف قسم کے, پھر بھی ہو گیا نا. تو اب دلیل تو اس کے پاس بھی ہے بھائی, سنا مکی جو ہے اور کلونجی جو ہے اس میں شفا ہے. بھائی شفا کا یہ مطلب تھوڑی ہے. اب شہد میں شفا ہے تو کیا مطلب؟ شوگر لو ہو رہی ہے تو شہد کھاؤ, شفا ملے گی. پہلے ہی شوگر ہائی ہوئی ہوئی ہے, پھر آپ نے کہا قرآن میں آتا ہے شفا ہے اور پی لی تو لیٹ جاؤ گے آپ, مر جاؤ گے آپ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھ؟ ہر چیز یہ تو سائن ہے, علامتیں ہیں. اب شفا کیسے تو ڈاکٹر بتائے گا, جو ماہر حکیم ہے, تجربے کار حکیم ہے, وہ بتائیں گے. تو جیسے انڈ شنڈ, اور میں نے دیکھا یوٹیوب پہ جو ایکسپرٹ ڈاکٹرز ہیں نا ان کے ویوز کم ہیں, جو پھینکو ہیں ان کے ملینز میں جا رہے ہیں, دے تنادن جائے جا رہے ہیں. تو عوام چاہتی ہے کچھ نئی چیز لاؤ مارکیٹ میں.